سب سے پہلا امام حکمران ہوتا ہے کہ الاسلام والسلطان توامان، کہ اسلام اور سلطان، حکومت، قوت، یہ دو جڑوے بھائی ہیں۔ واقعات جو ہوتے ہیں نا، اگر محض ان کو بیان تک محدود رکھا جائے واقعات کو، تو ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان سے آپ مقصود کہ جس سے ریلیٹڈ یہ واقعہ ہوئے، مطلب کوئی بھی واقعہ ہو کہ جس سے متعلق وہ واقعہ ہو، وہ واقعہ کیوں پیش آیا ان کو، اس مقاصد کو دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، وہ ایسے واقعات سے جو کہ بڑے نتیجہ خیز ہوں، جنہوں نے تاریخ کے رخ بدل دیے ہوں مسلمانوں کی، تو ایسے جو ہے وہ واقعات ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ ان میں سے ایک جو واقعہ، جیسے یہ واقعہ کربلا ہے، جیسے حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام، یہ ہے تو لینڈ مارک ہے ہسٹری کا، یعنی تاریخ کا یہ ایک فیصلہ کن موڑ ہے اسلامی تاریخ کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ منارہ نور بھی ہے، یعنی یہ وہ نور ہے کہ جس نور کا جو روشنی ہے آج تک پھیلی ہوئی ہے اور ہمیشہ جو پھیلی رہے گی۔ اس چیز میں چونکہ لوگ جو ہے وہ لوگوں نے تان زنی ہمیشہ سے ویسے کرتے آئے ہیں، ہمیشہ سے کرتے رہے۔ جب وہ یہ تان زنی کرتے ہیں، کیا تان زنی کرتے ہیں کہ یہ کوئی اقتدار کی جنگ تھی، یہ کہتے ہیں کہ اقتدار کی جنگ تھی، کوئی سلطنت کی جنگ تھی، تو پہلے ان کو، ایسے لوگوں کو، اس طرح کے جو ہے وہ بد عقیدہ، بد نظر اور بدگمان لوگوں کو پہلے یہ تو سوچیں کہ اسلام چاہتا کیا، اسلام کے مقاصد کیا ہیں، پھر ہی آپ تعیین کریں گے۔ بھائی اقتدار اگر من حیث الاقتدار اگر بری چیز ہوتی اور اسلام کا منشا اقتدار نہ ہوتا، تو پھر پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی پہلے ریاست کو منظم کیوں کیا تھا؟ بھائی ہجرت کے بعد آئے نا آپ، تو آتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا سب سے پہلے؟ تو یہ ضروری ہے سب سے پہلے کہ مانیے لا الہ الا اللہ، پہلے سب سے جانیں کہ توحید کیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں آخر میں انبیاء کے بھیجا گیا تکمیل اسلام، تکمیل دین کے لیے، کہ دین کو جو ہے وہ مکمل کر دے۔ اور یہ دین کی تکمیل کس میں تھی کہ آپ جو حکومت الہیہ قائم کریں، یہاں پر کیا کریں؟ حکومت الہیہ۔ کوئی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے لیے نہیں صرف آئے تھے، یعنی صرف اتنی ہی بات نہیں تھی، یہ تو اعمال ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تکمیل کے اندر جو ہیں وہ واقع ہوتے ہیں۔ اگر اسلام
کے ساتھ طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو، حکومت نہ ہو، تو اسلام محض ایک فلسفہ ہے، پریکٹیکل ریلیجن نہیں ہے۔ یہ مطلب ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام اور سلطان، بلکہ وہ مجھے یاد آ گیا ایک بزرگ کی ایک بات بھی ہے کہ الاسلام والسلطان توامان، کہ اسلام اور سلطان، حکومت، قوت، یہ دو جڑوے بھائی ہیں، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، محض ایک مغزخوری ہو جائے۔ ہمارے بزرگ ہمیشہ یہی کہتے رہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ کیا معنی اس کا بنتا ہے؟ سمجھ آئی نا؟ اب پہلے ہم یہ اس آیات کا، میں نے کافی ساری سے، لیکن میں آپ کو صرف ان دو آیات میں جو مقصود الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد، صرف وہی بیان۔ جو میں نے پہلی آیت سورہ بقرہ کی 124 پڑھی تھی، اس میں اللہ کریم نے فرمایا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور یہ بھی دیکھیں کہ بعثت جو ہے وہ ہوتی کیا ہے اور مقصود الہی کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو حضور علیہ السلام کے جد امجد ہیں، اور انہوں نے ہی اس امت کا نام امت مسلمہ رکھا تھا۔ یہ تو قرآن پاک میں ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، بالکل اختصار کے ساتھ چلوں گا، کہ جب کہ وہ وقت یاد کیجئے، ذرا اس وقت کی طرف توجہ دیجئے کہ جب حضرت ابراہیم کو رب تعالی نے بکلمات، کچھ باتوں میں آزمایا، ابتلا آزمایا، فاطمہ ہونا، تو آپ نے وہ باتیں پوری کر دی، کہ جو کلمات، جو باتیں ان کو کہیں تو ان کو انہوں نے پورا کر دیا۔ قالا، جب پورا کر چکے تو اللہ نے فرمایا کہ چونکہ آپ نے یہ انجام دے دیا ہے، پورا کر دیا، ذرا آزمائش کی بھی بات کرتے جائیں ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا جو منشا کیا ہے۔ فرمایا قالا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم، کہ میں تمہیں اب جو ہے وہ لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اب امام میں نے تمہیں بنا دیا، بنانے والا، بنا رہا ہوں، کیونکہ یہ جو ہے نا فاعل کا صیغہ، یہ کنٹینیوٹی کے معنوں میں بھی آیا کرتا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم میں تمہیں دنیا کا جو ہے وہ امام، اور امام کس کو کہتے ہیں؟ جس کی پیروی کی جائے، جس کی فرما برداری کی جائے۔ اس ضمن میں حکمران، ہر حکمران جو ہے، اور بنیادی طور پر حکمران کے معنی میں ہی آتا ہے امام کا لفظ، امامت کا جو لفظ ہے یہ حکومت کے معنی میں آتا ہے بنیادی طور پر۔ پھر اس سے وہ تمام لوگ جو کہ یہ انجام دیتے ہیں کہ امور دین میں کو جو مینج کرتے ہیں، تو ان میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تو ان سب کو بھی اپنی اپنی جگہ پر امام کہا جاتا ہے، کہ لیکن سب سے پہلا امام حکمران ہوتا ہے۔